نحمده ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه او كما قال عليه الصلاه والسلام۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ جو کچھ اپنے لیے پسند کرتا ہے اپنے کسی دوسرے مسلمان بھائی کے لیے پسند نہ کرے۔ یعنی ایک انسان جو اپنے لیے دنیاوی اور دینی بھلائی چاہتا ہے، اس کو چاہیے کہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے بھی اسی طرح دینی اور دنیاوی بھلائی دونوں کا وہ خیر خواہ ہو اور دونوں اس کے لیے بھی چاہے جیسے وہ اپنے لیے چاہتا ہے۔ اسی طرح جس طرح ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ لوگ میرے ساتھ اچھے طریقے سے برتاؤ کریں، اچھے معاملات سے پیش آئیں، تو اس کے لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم دوسرے سے اچھی بات کریں، اچھے معاملات اور نرم مزاجی سے بات کریں۔ اور جس طریقے سے ایک شخص چاہتا ہے کہ میں کھاؤں میں پیوں، اسی طرح دوسرے انسانوں کو بھی وہی ویسے ہی کھلائے ویسے ہی پلائے اور اسی طرح پہنائے جس طرح وہ خود پہنتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے مال و دولت ایک انسان کو دیا ہے اس میں دوسرے تمام انسانوں کا بھی حق رکھا ہے۔ جو ہمارے پڑوسی ہیں، رشتہ دار ہیں اور ہمسائے ہیں، مسلمان بھائی ہیں، تو ان سب کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اس مال میں، کیونکہ دینے والے کی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، تو اس نے یہ بتا دیا کہ اس میں ان لوگوں کا بھی حق ہے، ان کو آپ نے ویسے ہی دینا ہے جس طرح تم اپنے لیے استعمال کرتے ہو۔ تو ایسے نہ ہو کہ ایک جگہ پر افطار کے وقت، چونکہ رمضان کا مہینہ ہے، افطار کے وقت ایک جگہ دسترخوان پر مختلف انواع و اقسام کے مشروبات اور کھانے ہوں اور دوسری جگہ افلاس و غربت کا یہ حال ہو کہ کسی کے پاس افطار کے لیے کھجور تک میسر نہ ہو۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان تمام معاملات کو حل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم اس وقت تک نیکی کو نہیں پا سکتے، اس کا اجر و ثواب تو دور کی بات ہے، تم نیکی تک جو ہے اس تک پہنچ بھی نہیں سکتے جب تک تم اپنی محبوب ترین چیز اللہ کی راہ میں قربان نہ کر دو۔ تو انسان کی محبوب ترین چیزیں جو ہوتی ہیں وہ دو ہوتی ہیں، ایک اس کا مال ہوتا ہے اور ایک اس کی اولاد ہوتی ہے۔ جو مال ہے اس کو لوگوں پر خرچ کیا جائے، مسلمان ہے چاہے وہ غیر مسلم اس کا پڑوسی ہے، اس پر خرچ کیا جائے، کیونکہ پڑوسیوں کا جو حق ہے رسول اللہ نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام میرے پاس آتے اور ہمسایوں کے حقوق مجھے بتاتے اور مجھے یہ اندیشہ لاحق ہوتا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمسایوں کو اور پڑوسیوں کو بھی وراثت میں حصہ دیا جائے۔ یعنی وراثت کے علاوہ پڑوسی ہمارے تمام معاملات میں شریک ہوتے ہیں، حصہ دار ہوتے ہیں۔ دوسری بات آتی ہے کہ اولاد انسان کی محبوب ترین شے ہوتی ہے، اس کو اللہ کے راہ میں کیسے خرچ کیا جائے۔ اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اللہ کے راستے کی تمام آشنائی دی جائے، دین کا علم اس کو سکھایا جائے۔ میرا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ اس بچے کو آپ بیچ کر اس کو مولوی بنا دو، نہیں، وہ جس بھی فیلڈ میں ہے، جتنی انویسٹمنٹ ہم ایک اپنے بچے پر یہاں دنیاوی تعلیم پر کرتے ہیں، اس کو جو موسٹ انٹلیکچوئل جس کو کہا جاتا ہے، جو بہت شاطر اور عقل مند جس کو سمجھا جاتا ہے، اس کو او لیول اے لیول آئی بی اے کرا دیا جاتا ہے، اور جو کل ذہن ہوتا ہے، جو نارمل نہیں ہوتا، نارمل کو مدرسے بیٹھ دیا جاتا ہے اور کل اس سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ یہ دین کا سرگرم ہو کر بنے گا، اس سے دین کی خدمت ہوگی، ایسا ہرگز ممکن نہیں ہے۔ تو اتنی ہی انویسٹمنٹ کی جائے اس بچے پر جتنی ایک دنیاوی معاملات میں کی جاتی ہے، مدرسے کے بچے پر بھی اتنی ہی کی جائے، ورنہ تو اس کو کم از کم اتنا دین کا سمجھ دیا جائے کہ وہ اپنے فیلڈ میں آگے جائے تو اللہ اور رسول کو وہ پہچان سکے، جہاں بھی رہ سکے وہاں انسانیت کی خدمت کر سکے۔ ایک واقعہ ہے حصول دین کے حوالے سے
اور لوگوں پر خرچ کرنے کے حوالے سے شام کے ایک عالم دین ہیں، وہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک سفید ریش ہمارے پاس آئے، سفید داڑھی ہے، سفید بال ہے، اور ہم نے اس سے پوچھا کہ حضور کس وجہ سے تشریف لائے ہیں؟ اس نے کہا کہ حصول علم کے لیے آیا ہے۔ تو ہم نے عرض کی کہ جناب آپ کی تو عمر نکل چکی ہے، آپ تو ایجڈ ہو چکے ہیں، بوڑھے ہو چکے ہیں، اب تو جو علم کا زمانہ ہوتا ہے بچپن یا نوجوانی کا ہوتا ہے، اب آپ علم کے حصول کی کیا مطلب، اس کا ریزن کیا ہے، کیا وجوہات ہیں؟ تو اس نے کہا کہ معاملہ ہی کچھ ایسے ہوا ہے، اس لیے مجھے یہاں حصول علم کے لیے آنا پڑا۔ تو ہم نے اس سے عرض کی کہ حضور کیا واقعہ ہے؟ کہا کہ میں ایک حفار تھا، حفار کہتے ہیں گوردن کو جو قبریں کھودتا ہے، تو ایک دفعہ میں نے قبر کھودی اور میرے پاس ایک بوڑھی عورت ایک نوجوان بچے کی لاش لے کر آئی۔ جب میں نے اس کو قبر میں اتارا تو اس کی قبر جو ہے وہ روشن ہو گئی اور طاقت نگاہ وسیع ہو گئی۔ تو میں یہ تمام ماجرا دیکھ کر بے ہوش ہو گیا، اور جب ہوش میں آیا تو لوگوں نے اس کی تدفین کر کے پار ہو چکے تھے، چلے گئے تھے۔ کچھ عرصے بعد دوبارہ وہی خاتون ایک دوسرے نوجوان کو لے کر آتی ہے، اور جب میں اس کو قبر میں اتارتا ہوں وہی معاملہ دوبارہ ہوتا ہے کہ اس کی تمام قبر روشن ہو جاتی ہے اور طاقت نگاہ وسیع ہو جاتی ہے۔ تو اس دفعہ میں بے ہوش نہیں ہوا کیونکہ انوکھا واقعہ نہیں تھا۔ تو میں اس عورت کے پاس گیا، اس سے پوچھا کہ کیا وجہ تھی کہ جب یہ دونوں نوجوان کون تھے اور یہ کیا عمل کرتے تھے؟ تو اس نے کہا کہ یہ دونوں میرے صاحبزادے تھے، دونوں میرے بیٹے تھے، مجھے اور تو کوئی پتہ نہیں کہ یہ کیا عمل کرتے تھے، لیکن جو پہلی دفعہ میں بچہ جو نوجوان لے کر آئی تھی، بچہ لے کر آئی تھی، وہ بچہ اللہ کے راستے میں گیا تھا، اللہ کے دین کے حصول کے لیے طالب تھا اور اللہ کا دین سیکھ رہا تھا۔ اور دوسرا جو نوجوان میں نے کر آئی وہ خود تو دین نہیں سیکھ رہا تھا، لیکن اس بچے کا جو پہلے جو اس کا چھوٹا بھائی تھا اس کی خدمت میں لگا تھا، اس کے تمام اخراجات یہ بچہ اٹھاتا تھا، تو یہ اس پر اخراجات جو ہے نا وہ خرچ کرتا اور وہ حصول علم حاصل کرتا۔ تو بولا بس یہی ان کا اجر و ثواب ہے، یہی ان کے معاملات ہیں۔ تو اس وجہ سے بولا میں نے جب ان کے یہ معاملات دیکھے تو میں بھی اٹھ کر یہاں آیا کہ حصول علم کے لیے میں بھی آپ کے پاس تشریف لے آؤں اور علم حاصل کروں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی دوسروں پر خرچ کرنے کی اور حصول علم کی توفیق عطا فرمائے، وما توفیق